الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کا موقع ہمارے اور آپ کے درمیان میں داخل ہونے والا ہے، اور اس میں ہم امت مسلمہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں جانوروں کی قربانی کر کے۔ لیکن اس اہم عمل کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم کام کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے صفائی ستھرائی کا۔ صفائی کا خیال ہم لوگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بیماریاں اور بدنامی اور بہت ساری چیزوں کو فورس کرنا پڑتا ہے امت مسلمہ کو، جس کے تعلق سے یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے صفائی، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور یعنی محبوب رکھتے ہیں ان کو، اور جو آدمی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے اس کو بھی محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی توبہ کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب اندازہ لگائیے، مسلمان کا عام دن ہونے یہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو خوشگوار پاکیزہ رکھنا اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ایک حکم ہے، اور اللہ کا نبی ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں۔ یہ آیتیں، یہ احادیث بقرعید کے موقعوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ عام فہم 12 مہینے 24 گھنٹے 7 دن کے لیے، پورے سال کے لیے ہم پر لاگو ہوتی ہیں، اور خاص کر ان موقعوں پر جن پر ایسے کام ہوتے ہوں، جن پر گندگیاں پھیلتی ہوں، کسی کی شادی کا فنکشن ہے یا اور کوئی مسائل ہیں اور کوئی خوشگواری کا موقع ہے یا اور کھان پینے کا موقع چل رہا ہے، گھروں میں پارٹیاں ہو رہی ہیں، کسی بھی تعلق سے ہو رہی ہوں، یا عید بقرعید کا موقع ہے، ان میں خاص کر ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ہم ان کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ تقوی اور صفائی ستھرائی، یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کے لیے کوئی عید کی قید نہیں ہے۔ جب عید کے دن آتے ہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ خون گلیوں میں بہتا ہے، اور علاقے کے جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہندو بھائی ہیں، وہ ایسے علاقوں میں جانے کو پسند نہیں کرتے جہاں پر مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ اس قدر ہماری ایک چھوی بنی ہوئی ہے کہ مسلموں کی تہوار چل رہے ہیں اور یہاں پر جیسے ہم غیر مسلموں کے یہاں پر ہولی کے دن جانے سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہمارے یہاں عید پہ آنے سے ڈرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں اندازہ کیجئے کس قدر اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے صفائی کا۔ بہت سے خون گلیوں میں بہتا ہے، آلائشیں اور اسی طرح سے راستوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اوجڑی پڑی ہوئی ہے، سڑ رہی ہے، پھٹی ہوئی ہے، اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گوشت پڑا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، گندا گوبر بڑا ہوا ہے، گوبر نکلا پڑا ہے، گندگی چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہے، سڑکوں پر سڑکیں بند پڑی ہیں۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس سے صرف ہمارا معاشرہ ہی نہیں بلکہ اسلام کی شبیہ متاثر ہوتی ہے، جبکہ اسلام تو صفائی کا ایک پیمانہ ہے، صفائی کا مذہب ہے، جو صفائی کو جہاں صفائیاں پھوٹتی ہیں تو بہرحال بدبو سے بچے بیمار ہوتے ہیں، مکھیاں، مچھر اور سانس کا لینا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرا وائرس کا پھیلنا اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ بہت سارے، تو محلے والوں کو اذیت بھی اس سے پہنچتی ہے، اور ماحولیات کی منفی اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اسی لیے عملی رہنمائی ہماری یہ ہونی چاہیے ہر شخص کی کہ جانور ایسی جگہ پر کاٹے جہاں پر خون کے نکلنے کا آسانی سے راستہ ہو، ایسی جگہ پر ہم جانور کو ذبح کریں، اور خون، آلائش اور اسی طرح سے سری اور چربی، خون وغیرہ اس کو سڑکوں پہ نہ ڈالے، بلکہ اس کو اپنا پنی کے اندر پیک کر کے اس کو جہاں شہر یا محلے کا انتظامیہ نے انتظام کیا ہوا ہے کہ وہاں لا کے ڈالیں، وہاں ڈال کے آئیں اپنے خرچے پر۔ اگر کوئی آدمی صفائی کرمچاری آپ سے کہتا ہے
تو اس کو آپ ہائر کر لیں، اس سے کہیں کہ بھائی ہمارا سامان یہ لے آنا آپ جو ہے اٹھا کے، تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، اس پیسے کے دینے پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ جہاں آپ 28 30 32 8,000 کا حصہ لے کر آیا، بکرا لے کر آپ نے جتنا خرچہ کیا ہے، وہیں 50 100 روپے آپ اس کے لیے بھی رکھیں کہ ہم 100 روپے میں سامان تمام کا تمام جو ہے صفائی کروائیں گے، اس کو اٹھوائیں گے یہاں سے۔ اور چونے کا خاص اپنے علاقوں میں چھڑکاؤ کرائیں تاکہ اس سے بدبو اور جراثیم ختم ہو یا کم ہو جائیں۔ صفائی کی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں، اس سے انشاءاللہ ہماری قربانی اجر و ثواب کو پہنچے گی، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، ممدوح ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو جہاں ہم قربانی سکھا رہے ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا اس موقع پہ صفائی بھی کی جاتی ہے، صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قربانی ہمارے لیے باعث اجر ہوگی۔ اور اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، ارے پھینکو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج قربانی ہے بھائی، یہ سب چلتا ہے، تو میرے بھائیو اس کا بڑا نقصان ہمیں پھر بھگتنا پڑے گا۔ اور حکومت کی گائیڈ لائنز جو اس وقت آئی ہوئی ہیں قربانی کے تعلق سے، ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ذبیحہ جو ممنوع ہیں ان کو ہم قطعا نہ کاٹیں۔ جو جانور ممنوع ہیں ان کو کبھی بھی ہم اس طرح کا جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ کاٹیں۔ اور فرقہ واریت کی کوئی ایسی عناصر کی طرف سے ہونے والے معاملات اگر ہمارے سامنے اشتعال انگیز باتیں یا کوئی اور باتیں آتی ہیں تو ہم اس کو تحمل اور صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ ماحول متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور ایک علاقہ ہمارا جو ہے خوشگواری کا ماحول بنے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے، کچھ اور بات ہوتی ہے، جھگڑے کا ماحول بنتا ہے، تو پولیس کو آپ فوراً جو ہے کال کریں یا FIR درج کرائیں کسی کے اوپر، یا جو بھی کچھ ہے، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور ابھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو یعنی قربانی کے تعلق سے جو گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہیں ان کو فالو کریں انشاءاللہ، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، قوم کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی تمام ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔